اگر کسی بات کا ڈر ہو کہ فلاں کو پتہ نہ چل جائے اور اس کو کوئی مسئلہ، اور مثلا کسی عورت کو، کسی بچی کو مرگی ہوتی ہے اور اس مرگی کے پیچھے کاز یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ڈر خوف تھا کہ مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت زیادہ سست رہتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی، میں سارا دن لیٹا رہتا ہوں، جب چلتا ہوں تو لڑکھڑاتا ہوں، صحیح طرح چل نہیں سکتا، کمزوری بہت زیادہ ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے خوف ہو گیا ہے کسی بیماری کا، مریض کا جو نچلا دھڑ ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، وہ صحیح طرح چل نہیں سکتا، اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ مجھے فالج نہ ہو جائے یا فالج ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک میڈیسن کے حوالے سے ہے، اور آج کی میڈیسن ہے جلسیمیم۔ جلسیمیم ایک ایسی دوائی ہے جس کے اندر بہت زیادہ ڈراؤزینس پائی جاتی ہے، بہت زیادہ ڈلنس پائی جاتی ہے، اور بہت زیادہ ڈیزینس پائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جو میڈیسن ہوتی ہے اس کے اندر ٹریملنگ بھی پائی جاتی ہے، یعنی جسم جب کانپتا ہے تو ایسے مریضوں کو جلسیمیم دی جاتی ہے۔ جلسیمیم کا جو مریض ہوتا ہے وہ ڈل بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے جو بچے نالائق ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، جن کی پڑھائی اچھی طرح نہیں ہوتی، جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، ان کو بھی ہم جلسیمیم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلسیمیم جو ایک خاص قسم کی دوائی ہے وہ پیرالائز کی ایک بہت بڑی دوائی ہے۔ جن لوگوں کو فالج ہوتا ہے، پیرالائز بیسیکلی جو فنکشنل فالج ہوتا ہے اس کی ایک خاص دوائی ہے۔ فالج کے حوالے سے جب بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں، باقی ہم دوائیاں ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر فنکشنل فالج ہوگا تو اس میں جلسیمیم سی ایم پاور کی ڈوز جو ہے وہ لازمی دی جاتی ہے۔ جلسیمیم ان مریضوں کو لازمی دیں جن کا بی پی بہت زیادہ لو ہوتا ہے۔ اگر دماغی طور پہ بات کروں تو جلسیمیم کا جو مریض ہوتا ہے، جتنے بھی برین ڈس آرڈر کے کیس ہوتے ہیں بچوں کے، یعنی جو معذور بچے ہوتے ہیں، جو دماغی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، جو معذوری کی کیفیت میں ہوتے ہیں، صحیح طرح چل بھی نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سلو ہوتے ہیں، دماغ ان کا کمزور ہوتا ہے، ان کو بھی جلسیمیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جلسیمیم کا مریض ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوف کا شکار ہوتا ہے، ہر قسم کے خوف کا شکار ہوتا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں جب جنگ کے خطرات تھے اس میں یہ تھا کہ عام طور پہ تو جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے اندر ظاہر ہے ہمت حوصلہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جلسیمیم کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ لیک آف کرج، یعنی ہمت ہی نہیں ہے، حوصلہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ بندہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اس نے کوئی روڈ کراس کرنی ہے تو ڈر جائے گا، اس کو ڈر خوف ہوگا کہ میرا امتحان نزدیک آ گیا ہے، فیل ہونے کا ڈر ہو جائے گا۔ شادی سے پہلے جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں، شادی کورس مانگتے ہیں، ان کو بھی ہم جلسیمیم اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اسکول میں جو بچے نہیں جاتے، ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے، ان کو بھی جلسیمیم دی جاتی ہے۔ اگر کسی بات کا ڈر ہو کہ فلاں کو پتہ نہ چل جائے اور اس کو کوئی مسئلہ، اور مثلا کسی عورت کو، کسی بچی کو مرگی ہوتی ہے اور اس مرگی کے پیچھے کاز یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ڈر خوف تھا کہ مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، تو اس میں ہم جلسیمیم دیتے ہیں۔ دماغ کی ایک بہت بڑی دوائی ہے، دماغ کی کمزوری کی دوائی ہے، بلڈ پریشر لو ہونے کی دوائی ہے، لیک آف کرج کی دوائی ہے، ہر قسم کے ڈر خوف کی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ فیئر آف سٹیج میں اس میں پایا جاتا ہے، کوئی بندہ کسی کو سٹیج کے اوپر بولنا پڑے تو بول نہیں سکتا۔ اسی طرح کر کے ہر قسم کے جو فیئر کی دوائی ہے اس میں جلسیمیم کو بھی ایک مرکزی درجہ حاصل ہے۔ یہ خواہ مخواہ بے چینی اور پریشانی کی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت زیادہ سست رہتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی، میں سارا دن لیٹا رہتا ہوں، جب چلتا ہوں تو لڑکھڑاتا ہوں، صحیح طرح چل نہیں سکتا، کمزوری بہت زیادہ ہے۔ ایسے مریضوں کی دوائی بھی جلسیمیم ہے۔ دماغ کمزور کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آنکھوں میں پٹوسس ہوتا ہے، یعنی جو آنکھوں کا اوپر والا جو حصہ لٹک جاتا ہے، اس میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی فالج ہوتا ہے، تو جلسیمیم وہاں پہ بھی استعمال کی جاتی ہے۔
نظر کی کمزوری کی ایک بہت بڑی دوائی ہے۔ جب بھی ہم نظر کی کمزوری کے والے سے فارمولہ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے جلسیمیم استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے خوف ہو گیا کسی بیماری کا، تو وہاں پہ بھی جلسیمیم دی جاتی ہے۔ خواتین کے والے سے اس میں بہت زیادہ اس لیے استعمال کی جاتی ہے، کئی خواتین کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ابارشن ہوتا ہے اور مجھے ڈر خوف رہتا ہے کہ مزید ابارشن نہ ہو جائے۔ اگر ابارشن کی ہسٹری میں ڈر خوف پایا جائے تو وہاں بھی جلسیمیم استعمال کی جاتی ہے۔ سستی کی دوائی ہے، لاغر پن کی دوائی ہے، شوگر اور بلڈ پریشر لو ہونے کی دوائی ہے۔ جلسیمیم ان کیسز میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر ہم بانجھ پن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری ڈیلیوری نارمل نہیں ہوگی اور ٹائم کے اوپر ہوگی، تو نارمل ڈیلیوری یعنی بچہ نارمل پیدا کرانے کے لیے بھی ہم جلسیمیم CM کی ایک خوراک دیتے ہیں۔ اس میں ایک خاص بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ میری ڈیلیوری 10 تاریخ کو ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ڈیلیوری 10 کے بجائے 15 کو ہو، 5 دن لیٹ ہو جائے، تو جب آپ جلسیمیم 1 ایمپاور کی خوراک دیں گے تو وہ ڈیلیوری جو ہے وہ وقتی طور پہ رک جائے گی، اور جب آپ C ایمپاور کی خوراک دیں گے تو ڈیلیوری ہو جائے گی۔ اسی طرح کر کے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے مثانے کا فالج ہے، ٹھیک ہے، سفنکٹر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، مجھے پیشاب کی تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی جلسیمیم استعمال کی جاتی ہے۔ جلسیمیم کے مریض کا جو نچلا دھڑ ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، وہ صحیح طرح چل نہیں سکتا، اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ مجھے فالج نہ ہو جائے یا فالج ہو جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی سن پن کی بھی دوائی ہے، پیراسز کی بھی دوائی ہے، یعنی کبھی فالجی کیفیات محسوس ہوتی ہیں، کبھی نہیں محسوس ہوتی۔ روزمرہ کی پریکٹس میں ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ BP لو کے والے سے استعمال کی جاتی ہے، اور جسم کی کمزوری اور جسم کانپنے کے والے سے استعمال کی جاتی ہے، خوف کے والے سے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر ہم مردوں کی بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ مردوں کا جو بانجھ پن ہے اس میں بھی ہم جلسیمیم کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جلسیمیم بیسیکلی سلگشنس کی دوائی ہے، ڈلنس کی دوائی ہے، تو جب جراثیم سلگش ہوتے ہیں یعنی نارمل ایکٹیو سے زیادہ جو سپرم ہوتے ہیں وہ سلگش ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی جلسیمیم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا خاص نقطہ یہ ہوتا ہے، اس کو کنگ آف پیرالائزز بھی کہتے ہیں، یعنی پیرالائزز ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، بعض کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بالکل لیٹی ہوئی ہیں، ہمت نہیں، ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی، تو ہم ایسے مریضوں کو جلسیمیم کی ایک خوراک لازمی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسکولر ڈسٹرافی کی دوائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو پولیو ہو جاتا ہے اس کی ایک خاص دوائی ہے، ٹھیک ہے، ملٹیپل سکلیروسس کی بھی ایک خاص دوائی ہے۔ MS کے والے سے بھی اس کے رزلٹ بہت زیادہ اچھے ہیں۔ جلسیمیم جو میڈیسن ہے بیسیکلی فلیگرا میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ جو دوائی ہوتی ہے ہیٹ سٹروک کے والے سے بھی استعمال کی جاتی ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے 15 دن پہلے فلو ہوا تھا، 2 4 6 دن نزلہ زکام بہت زیادہ رہے، اور جب سے مجھے فلو ہے اس کے بعد میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ تو جب مریض کہتا ہے کہ میں اس دن سے بیمار ہوں جس دن سے مجھے فلو ہوا تھا، اس کی بھی دوائی خاص جو دوائی ہوتی ہے وہ جلسیمیم ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ نروس سسٹم کی دوائی ہے، نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہونے کی دوائی ہے، ٹھیک ہے، جو موٹر سسٹم ویک ہوتا ہے اس کی دوائی ہے، بلڈ سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے، جسم کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت ایسی ہے کہ میں سارا دن لیٹا رہتا ہوں۔ بخار میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن بخار میں اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے ہمت نہیں ہوتی، مجھے کل سے بخار ہے، بس لیٹا ہوں، کوئی چیز کھائی بھی نہیں ہے، بس اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، ہمت طاقت ہی نہیں ہے، یعنی بیسیکلی ڈلنس کی دوائی ہے، سلگشنس کی دوائی ہے، ہمت طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جلسیمیم جو دوائی ہے وہ بیسیکلی رائٹر کریمپ کی بھی دوائی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں جب لکھتا ہوں
تو میرے ہاتھ کانپتے ہیں۔ کئی خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ چائے پانی کسی کو دیتے ہیں تو ان کا جو بازو ہے یا ہاتھ ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو جلسیمیم ہے وہ نروس سسٹم کی شدید قسم کی کمزوری کی دوائی ہے، برین سے میسج جاتے نہیں ہیں، جسم کانپتا ہے، آنکھیں پھڑکتی ہیں۔ بیسیکلی جو جلسیمیم میں ہوتا ہے، میں نے آپ کو موٹا موٹا کافی کچھ بتا دیا، جو میرے تجربات کی چیزیں تھیں وہ میں نے شیئر کی ہے، لیکن اس کا ایک نقطہ خاص بھی رکھیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے فائبرومائلجی ہے، میرے جو مسل ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہیں، جسم کے اندر ہمت نہیں ہوتی، میں چل پھر نہیں سکتی، یعنی ان کی جو ڈائگنوزز ہوتی ہے اس کی بیس کیا ہوتی ہے؟ فائبرومائلجیا۔ آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں، اللہ پاک آپ کو بھی صحت اور سلامتی دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔